الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ المبارک ہے، دیکھتے ہیں کہ جمعہ کس پہ بھاری ثابت ہوتا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ میں جو کل سماعت ہوئی تھی، بینچ ٹوٹا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ نیا بینچ بنتا ہے کہ فل کورٹ بنتی ہیں، بہت سی مختلف جگہ پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد میں تو چیمن گوئیاں بھی تھیں، لوگوں کے کبوتر اور طوطے خبریں بھی لا رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب ریزائن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیمن گوئیاں ہیں، چیف جسٹس صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اب اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، الیکشن تو ہوں گے، آئین کی خلاف ورزی نہیں انہیں دی جائے گی۔ تو چیف جسٹس دیکھتے ہیں کہ فل کورٹ بناتے ہیں کہ اسی بینچ کے ساتھ سماعت ہوتی ہے یا نیا بینچ بنتا ہے۔ اگر اسی سنیریو میں ہم دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اختلافی نوٹ دیا تھا جو میرا خیال 19 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ایسے کیس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، 3 رکنی بینچ تھا، جس میں یہ کیس تھا پاکستان ڈینٹل کونسل کا، کہ جس میں یہ تھا کہ ایم بی بی ایس اور ڈینٹل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں حافظ قرآن کے 20 نمبر ایکسٹرا دیے جانے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے۔ کیس کچھ اور تھا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس پہ فیصلے میں 19 صفحات کا ایک اختلافی نوٹ لکھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اس کیس میں ایک چیف جسٹس صاحب کو باقی جو کیسز ہے اس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے، سو موٹو کے کیسز کی سماعت نہیں کرنی چاہیے، تب تک کیسز کی سماعت نہیں کرنی چاہیے جب تک پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو جاتی۔ آپ کڑیوں سے کڑیاں جوڑیں گے، اب بھی کوئی کیس سماعت کسی کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پہ فیصلہ دیتے ہیں، جس پہ ایک ہمارے محترم جج صاحب نے اختلاف کیا، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا۔ جسٹس شاہد صاحب نے کہا کہ جو جج ہیں انہیں فریق نہیں بننا چاہیے، ججوں کو کبھی بھی کسی بینچ میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ اگر جج یہ بات کہیں گے کہ اس بینچ میں کس جج کو کیوں شامل کیا، تو مطلب وہ شکایت کنندگان بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات بھی سیدھی ہے، کسی سیاسی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو، مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو ججوں کے بینچ سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے محترم چیف جسٹس صاحبان کو اس بینچ سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ہمارے ججز کو وہاں سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لڑائی جو ہے وہ اندر کی لڑائی باہر آ گئی ہے، پٹواری جو پٹاری تھی اس سے جو نکلنا تھا، سانپ نکلنا تھا، نیولا نکلا ہے، بچھو نکلنا ہے، وہ نکل کے باہر آ گیا۔ عوام کے سامنے جو کردار تھے بہت کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے، باتیں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب تو مسلم لیگ نون بھی اعلان کہہ رہی ہے کہ ہمارے ججز ہیں، ججز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، 6 ججز وہ ہیں، کوئی 7 کہہ رہا ہے، کوئی 6 ججز کہہ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ تعلقات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہی ہیں جنہوں نے انڈیا جو بل تھا اس کا کیس، نون لیگ کا کیس پہ ٹیکنیکل کی بنیادوں پہ وہ کیس کو ختم کیا۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ نوٹ لکھا، اس سے پہلے مندوخیل صاحب کا اختلافی نوٹ چیف جسٹس کی پاس جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کے پاس تھا۔ اب بہت سی چیزیں جو پٹواری سے باہر آنا شروع ہوئی ہیں، تو ابھی 18 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ قانون سازی بھی ہوگی، وہ پارلیمنٹ سے بھی ہوگی، وہ سینٹ سے بھی منظور ہوگی، صرف 18 گھنٹوں۔ یہ ہے قانون سازی، یہ ہے ہمارے ملک کے ادارے۔ جب ان پہ اپنے اوپر بات آتی ہے تو یہ 18 گھنٹوں میں یا 10 گھنٹوں میں بھی قانون سازی کر دیتے ہیں، لیکن اس غریب عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن قانون سازی نہیں ہوتی۔ اب آئین کی قانون سازی کو غلط کریں، صحیح کریں۔ اب جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں ایک نقطہ ہے، جتنے ماہرین آئین کو سمجھتے ہیں تو اس نقطے کو اٹھاتے ہیں۔ قانون آئین میں، پاکستان کے جو آئین میں وہ اجازت ہے کہ جو قانون بنتا ہے وہ آگے سے عمل پیرا ہوتا ہے، پیچھے سے آپ قانون جا کے ٹھیک نہیں کرتے، اگر ٹھیک ہوگا پھر 1956 سے جا کے ٹھیک ہوگا۔ اب اس قانون میں جو سب سے بڑی ویک پوائنٹ ہے، جو غلطی ہے، کہ یہ قانون پیچھے سے مطلب 2000 تک کے مقدمات تک عمل پیرا ہوگا۔ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کو اہل کرنے کے لیے اتنا غلط بلنڈر مارا ہے، پتہ نہیں انہیں مشورے کون دیتا ہے۔ اب یہ قانون پارلیمنٹ سے منظور ہوا، سینٹ سے ہوا، صدر پاکستان کے پاس رہے گا۔ صدر پاکستان اگر اس پہ سائن نہیں کرتے، اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیتے، پتہ نہیں صدر پاکستان سائن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ تو صدر پاکستان جانے۔ تو اگر پھر بھی قانون سازی ہوگی، لیکن یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا، اور میرا خیال ہے
عدالتیں اس قانون کو فی الفور ہی کالعدم قرار دیتے ہیں، کیونکہ جو ڈویژن ہے وہ واضح ہو چکی ہے. عدالتوں میں ڈویژن ہے، مختلف سیاسی اداروں میں ڈویژن ہے، سیاست میں بہت بڑی ڈویژن ہے. اب اگر آپ اسی سینیریو میں دیکھیں تو ایک خاص میڈیا گروپ جو ڈویژن ہے میڈیا گروپس میں اب بات ہو رہی ہے کسی جگہ پہ بیٹھنے کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا جائے. جتنے بھی اینکرز ہیں، ندیم ملک ہے، جو بھی جتنے بھی نون لیگ سپورٹڈ اینکر ہے، پی ڈی ایم سپورٹڈ اینکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی گرینڈ ڈائلاگ ایک بند کمرے میں ہو جائے، جس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھے، آرمی چیف صاحب بیٹھے، باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بٹھایا جائے، عمران خان صاحب کو بٹھایا جائے، شہباز شریف صاحب کو بٹھایا جائے، آصف علی زرداری صاحب کو بٹھایا جائے اور گرینڈ ڈائلاگ، اور اس میں فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے اس سنہرے میں چلنے اور ایک فیصلہ طے کیا جائے اور قانون اور آئین کی عمل درآمد. اب یہ کیوں ضرورت پیش آنا شروع ہو چکی ہے گرینڈ ڈائلاگ کی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون بلنڈر پہ بلنڈر کر چکی ہے. جو اس نے بلنڈر کرنا تھے وہ بلنڈر کر چکی ہیں، کیونکہ الیکشن میں جانے سے تو مسلم لیگ نون کو موت نظر آ رہی ہے. اس الیکشن کے خوف سے بچنے کے لیے وہ آئین سے کھلواڑ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ عدالتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے. آخری حد تک جانے کے لیے مسلم لیگ نون اس ٹائم تیار بیٹھی ہوئی ہے. اور ان کو تیار کون کر رہا ہے، ان کو کون فرنٹ لیڈ پہ مروانا چاہ رہا ہے؟ تو یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو ابھی کھل کے آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آ رہی ہیں. جو انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے وہ نقاب اترنا شروع ہو چکے ہیں. بہت سی چیزیں تو واضح ہو چکا ہے کہ عدلیہ میں کس طرح ڈویژن ہے، کس طرح سیاسی جماعتیں عدلیہ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں کہ جج صاحبان کو ان کے مفاد میں ہو اور جج صاحبان کو جو کہیں جج صاحبان کو فیصلہ دے. تو یہ دیکھنا ہے. بہت سے میرے دوست صاحب کو تکلیف تھی کہ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان بینچوں میں کیوں شامل نہیں ہو رہے، ان کو خاص بینچوں میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا. تو اس کی بات واضح ہوتی جا رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کا نرم گوش ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، وہ اب واضح ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ریکارڈ دینا تھا وہ ریکارڈ انہوں نے پچھلے 11 گھنٹوں میں دے دیا. مطلب قاضی فائز عیسیٰ پہ ایک ریویو پٹیشن دائر ہوئی تھی جو مسلم لیگ نون نے گورنمنٹ نے واپس لے لی. وہ ریویو پٹیشن یہ تھی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کی پراپرٹی بنی ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جج صاحبان کی جو پراپرٹی ہے باہر میں پیسے بنتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، جج صاحبان بتا ہی نہیں سکتے. تو یہ سب کے لیے قانون برابر ہوگا تو ملک آگے چلے گا. اگر ایک بندہ کی پراپرٹی آپ بتانے کا وہ دعوے دار ہے تو جج صاحبان کو بھی بتانا چاہیے کہ جو انہوں نے لندن یا کہیں پاکستان میں جو انہوں نے محلات گھر بنائے وہ پیسے کہاں سے آئے. تو یہ کوئی ہماری مقدس گائے نہیں ہے جس کے گلے پہ چھری نہیں پھر سکتی. تو چھری سب کے گلے پہ پھرے گی اور یہ ایسا وقت آئے گا جب پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا. اب سنیریو جو بنتا جا رہا ہے وہ اب ان لوگوں جو بھی لوگ ہیں وہ کل کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. قانون سازی ہو چکی ہے. بہت سے لوگ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو مشورے دے رہے تھے. اسلام آباد کی کل کی خبریں کل کی چمن ہوئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو اب ریزائن کر دینا چاہیے. تو میرا سوال ان لوگوں سے کہ چیف جسٹس صاحب کو کیوں ریزائن کر دینا چاہیے؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کے لیے میدان کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں اور وہ آ کے فیصلہ دیں کہ 2 نہیں بلکہ 3 سال تک الیکشن نہیں ہو سکتے اور ایک سیمی مارشل لاء لگ گیا ہے پاکستان میں اور یہ حکومت کی مدت جو ہے ہم 3 سال کے لیے بڑھا رہے ہیں، ملک میں ایمرجنسی لگا رہے ہیں اور حکومت مزید 3 سال تک کام کر سکتی ہے. پہلے ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے گا اور پھر جا کے الیکشن ہوگا. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ملک نہیں ہے، یہ ملک تمام پاکستانیوں کا ہے. پاکستانیوں کو حق ہے، ان کا رائٹ ہے. ہمارا آئین رائٹ دیتا ہے کہ تمام پاکستان اپنا حق اپنے رائٹ کے لیے بول سکتے ہیں، ان کو آزادی ہے. اگر آپ پاکستانیوں کی آزادی کو بند کرنے کا لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ لیا جو بغاوت کے مقدمے آپ درج کر رہے تھے جس قانون کو کالا دم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ نے، یہ بہت اچھا اقدام ہے. اب پاکستان میں جو جبری گمشدگیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے.
کا آخر کب تک ہم اس جبری گمشدگیوں میں مبتلا رہیں گے؟ ابھی بھی تحریک انصاف کے جو اظہر شہروانی صاحب ہے ان کو اٹھایا ہوا ہے تو ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے. تو یہ اس طرح کے سلسلے بھی بند ہونے چاہیے، اور ہمارے ایسے یوٹیوبرز کو، ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے، ہمیں اس ریڈ لائن سے آگے نہیں جانا چاہیے، ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. ادارے ہمارے ہیں، اداروں کے سربراہ ہمارے ہیں، ایک خاص لمٹ حد تک رہ کے ہم ان پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ لمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کو دبکا لیں، ڈرا لیں اور انہیں اٹھا لیں. یہ بھی کوئی اس چیز کا حل نہیں ہے. اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دلوں میں بے چینیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آج کا جو دن ہے جمعۃ المبارک، وہ دیکھنا ہے کہ کس جماعت پہ بھاری ثابت ہوتا ہے. کیا ڈنڈا چلتا ہے؟ ڈنڈا چلنے والا ہے. چیف جسٹس صاحب تو ڈٹ گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب اب اس کیس کا فیصلہ سنائے بغیر نہیں جائیں گے اور اپنا ٹائم پورا کریں گے، اور الیکشن تو ہوگا. ملک میں الیکشن ہوگا. اب دیکھتے ہیں 30 تو نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ مئی میں ہوگا، لیکن الیکشن کروانا پڑے گا. آپ کو الیکشن سے بھاگنے دیا نہیں جائے گا. آپ جو بلنڈر پہ بلنڈر کر رہے تھے وہ آپ کے غلط بلنڈر ثابت ہوں گے، کیونکہ خوف اتنا ہے، اتنا خوف ہے کہ آگے جاتے ہیں آگے سپریم کورٹ ہے، پیچھے جاتے ہیں پیچھے عمران خان ہے، تو جائے کہاں. یہ جو خوف مسلم لیگ نون کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، یہ خوف آپ اس چیز سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب، اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تو عمران خان صاحب ہمیں لٹکا دیں گے، اور عمران خان صاحب کو ہمیں یقین دلانا ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں بنائیں گے. یہ تو مسلم لیگ کا خوف ہے، مسلم لیگ کے لیڈروں کا خوف ہے. اب یہ لیڈر اپنے حلقوں میں الیکشن سے اتنے خوفزدہ ہیں، حلقے تو چھوڑیے پورے پاکستان کے الیکشن سے خوفزدہ ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو پھر جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے کس طرح ہوں گے، پھر تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ فیئر الیکشن ہو. کیسے پاسبل ہے کہ فیئر الیکشن ہو؟ پہلے آپ کہتے تھے خان صاحب کو آپ تڑیاں لگاتے تھے، وہ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب، ہمارے وزیر داخلہ صاحب، مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈر، مریم نواز صاحبہ کہ توڑو اسمبلی، آؤ الیکشن کا مقابلہ کرو. کہتے ہو اسمبلی نہیں توڑتے، اسمبلی توڑ دی تو آپ الیکشن میں آ جائیں. کیوں نہیں آتے؟ مریم نواز صاحبہ کا قصور پہ اتنا جمع کفیل کا جلسہ تھا، اتنا بڑا جلسہ تھا، ٹویٹر بڑا ہے کہ جی ثابت کر دیا لوگوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا. تم مہربانی کریں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مہربانی کریں آئے الیکشن لڑیں، الیکشن کروائیں. کیوں خوف ہے؟ آپ کی حکومت آ جائے گی. مریم صاحبہ کو تو یہ بھی خوف ہے کہ جی اگر میں جیت گئی تو اس کو مانیں گے نہیں. بھائی آپ جیتے آئیں، ثابت کریں، الیکشن میں جائیں، پتہ چل جائے گا. اب جو عدلیہ کی ڈویژن ہے، یہ تو بات ہو چکی ہے، عدلیہ واضح ڈویژن ہے. اب یہ ڈویژن کس سائڈ میں لے کے جاتی ہے، ملک کی بنیادیں ہلتی ہیں کہ نہیں ہلتی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ٹائم بہت کم ہے. اتنی کم اثنا میں آنے والے چند دنوں میں بہت سی چیزیں واضح کھل کے سامنے آ جائیں گی. بہت سے جو کردار ہیں جن کے فیسز پہ نقاب لگائے ہوئے تھے، وہ سب نقاب اترنے والے ہیں. وقت ایسا آ چکا ہے اب ان سب کے نقاب اتریں گے. سب جو سیاسی دنگل میں ننگے ہیں سب ننگے ہوں گے، جو نہائے ہوئے ہیں، گوتے مارے ہوئے جنہوں نے، سب ننگے ہوں گے. کیونکہ ہمارے بہت سے میڈیا پرسن تو ننگے ہو چکے ہیں اس ہمام میں جنہوں نے نہایا تھا. اب باری ہے ہماری عدلیہ کی، ججز کی، تو وہ بھی سب سامنے آ جائے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، اپنے دوست صاحب کا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.